الفاتحة إلى حضرة سيدنا مولانا وحبيبنا وشفيعنا وقبلتنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وما نرى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى كل من أصحاب الصالحين من رسولتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلى سائر أصحاب رسول الله أجمعين ومن الرسول بالقدوة الزهراء وخديجة الكبرى وعائشة الرضاعة أزواج رسول الله أجمعين ومن سيدنا في سابق الحسن الأنوار ثم إلى الإمام الحسن والإمام الحسين جميع ذريتنا ثم إلى سيدنا حسن العابدين سيدنا محمد الباقر سيدنا جعفر الصادق سيدنا علي الرفاعي وإخوانه جميعا ثم إلى سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى سيدنا الفقيه الفقيه محمد بن علي العالمي ثم إلى رمضان بن ثاني سيدنا عبد الرحمن الصفاء سيدنا محمد بن علي ثم إلى سيدنا عمر المخبر وإخوانه الجميع ثم إلى روح الحبيب عبد الله بن أبي بكر الحضرة الأبي أبو بكر بن عبد الله العالمي أبو عمر بن الرحمن التاشع الحبيب عبد الله بن علوي الحداد الحبيب أحمد بن زين الحبشي وسائر أهل سلسلة طريقة سائرة العلوية وسائر أصحاب التراب المحمدية والصلاة في الولايات وسلسلتهم وخصوصا إلى روح شيخنا زماد الأسد الإمام الخالد المسلم والخالد بن القادر بن بشر المعاصر عبد القادر بن أحمد الحبيب ثم إلى الرب عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الله بن سيد بن عبد الرحمن بن العرش والحبيب محمد بن عبد القادر بن الحبيب ثم على الحباب الشريف وأبا المرسل المكرم ثم على الحباب الشريف هذه بنت عبد الله بن عبيد وإلى الحباب فاطمة محمد حمد وفاطمة إلى الحباب عقيدة بنت إسماعيل بن محمد بن عبد القادر بن محمد شرفا وصول في الولاية خلفاء مع سلسلتهم ومن وجه كل منهم في ترتيبهم ثم إلى شيخنا في سائر الأرمين وشيخنا في أرمين فتوكلنا الشهدين دائما وشيخنا في رسول الله كريم مسلم كباب المسيح سمسم الشريف محمد تريدي إمام شافعي مالك حنفي حنبلي إمام غزالي مؤمن عربي سيد الدلة وجميع علماء الأولياء أهل السنة والجماعة أجمعين وصلاة بالله خلفاء مع سلسلتهم ثم إلى روح سلطان الأولياء سيد الشعب القادر الجيلاني سيد أحمد كبير الرفاعي سيد إبراهيم الدسوقي سيد أحمد البدوي جميع الأقطاب والأوتاد الأنبياء والأبدال والغوث وأهل النار وأهل الدرك ورجال الغيب وأهل العهد والجميع أولئك أجمعين ثم إلى كل ولي وولية المشارق والذين مغارب وصغيرهم وكبرهم وأهل جدا وصلاة من الولاء خلفائهم وأهل سلسلتهم ثم إلى روح سلطان الأولياء مولانا الشريف كليتنا مولانا رحمة الله به وعلى مولانا ملك إبراهيم مولانا كير مولانا كوانا مولانا درجة مولانا كريم مولانا مريم مولانا قدوس مولانا رادن باتا مولانا جمال الكبرى مولانا شيخ البكر مولانا ابن أسمرة مولانا إسحاق مولانا مغربي سيد فاطمة بنت ميمون جميع متقدم أولياء تسع وصولا في الولاية وخلافة مع سلسلتهم أجمعين ثم إلى روح الحبيب حسين بن أبي بكر بن رسول الله عبد الله بن وصل بن الطاسر بن محمد بن الرحمن الصبار بن محمد بن الحبيب بن أحمد بن زبر بن غالب وإلى روح الحبيب أبو بكر محمد الصبار والحبيب أبو بكر بن عبد الله العطاس والحبيب أبي هاشم الصبار والحبيب بن باهرون والحبيب علي بن محمد الحبشي بن أحمد بن حسين العطاس والحبيب سعاد بن عبد الله العطاس وصولا في الولاية خلافة مع سلسلتهم أجمعين ثم إلى الحبيب محمد بن أحمد المحضار خبر أحمد بن محمد المحضار خبر محمد بن عبد الحبشي والحبيب أبو بكر بن عمر بن يحيى والحبيب شيبة طابوت وإلى روح مولانا إسماعيل الجيلاني والحبيب بن الحبشي وإلى روح سيد يوسف سلام وخليل بن قلان بن بشر بن جعفر بن شيخ محمد بن الحبيب علي بن أبو وصولا في الولاية خلفاء مع سلسلتهم أجمعين ثم إلى روح
مولانا حسن بن بنتن وابن مولانا يوسف مال رقيب وسنت الجميع ولد في بنتن جميع ولد في جابة الشرقية والوسطى والغربية وفي إندونيسيا في نوسنترا في ماليزيا في سنغافورة في آسيا في القرن ثم إلى روحي مولانا فمرضنا شيخنا أبو يحيى جمالك في بندر ثم إلى روحي الحبيب علي بن حسين العطاس وعلي بن عبد الرحمن الحبشي وسالم بن جبل سيد محمد وسيد قنطم بندر وجميع أوليائك في جاكرتا الحبيب صاحب المهود وحواليها من أوليائك وجميع أولياء الإخوان أجمعين ثم إلى أرواح جميع أهل البديع وجميع أهل المعلى وجميع أهل الشبيكة وإلى أرواح جميع أولئك في فاس وفي الشام وفي الزنبل والفرات والأقدم في جميع مقابر أوليائك أصولا في الولاية وخلافائهم ولسلسلتهم ثم إلى أرواح جميع أصحاب سبع القباب ثم إلى روح المعلم سيدنا علي بن فجيس علي بن علي سيدنا ومحمد من أهل الدرب سيدنا عبد الرحمن والعرش جميع الهند ثم إلى رسيل بن علوان الشيخ عمر بن مخرمة الشيخ سعد السويدي وإلى الحق عبد الله بن مسلم طاهر الحبيب حسن بن صالح البحر الشيخ علي بن البيت الشيخ بقى بن بطوح الشيخ أبي سعيد القيلبي الشيخ حيى بن قصر الحرامي الشيخ أكيل المنجي الشيخ معروف القرفي ثم إلى جميع أولئك وأنبيائك ورسلك وملائكتك أجمعين أن تعلم بأسمائهم ومقاماتهم ثم نورمك الكلام اللهم تعالى ينفعني وإياكم بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعظم نفعة في الدين والدنيا والآخرة على الدوام بالمحنة دنيا وأخرى وأن الله تعالى يرزقني وإياكم أسرارهم وكراماتهم وإمداداتهم ونظراتهم وقدسياتهم وبركاتهم ودعواتهم وتوجهاتهم في الدين والدنيا والآخرة وما تتعلم وتعلم وتذكر وتتذكر النحو والانتفاع والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير اتباع مرضاته قربه وثوابه وحسن الخاتمة والعطف والعافية والصلاح العاقبة من يرسل القلوب والقوالب والرسول وكل المضارب يا سيدنا محمد سيدنا علي بن أبي طالب وكافة آله وتوسل إلى المناقب بنية الفتوح والمنوح والرسوخ وصلاح القلب الجسد والروح وتوبة النصوح إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدرها مقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تعدل جميع صلوات أهل محبتك وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سلاما يعدل سلامه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون أفتطمعون apakah
kamu sekalian tamak, ingin ayyuminu lakum, mereka kaum Yahudi beriman kepada kalian, beriman kepada Nabi Muhammad, beriman kepada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa qad kana fariqun minhum, sungguh ada sekelompok dari Yahudi yasma'una kalam Allah, mereka mendengar kalam Allah, yakni lewat Nabi Musa, bukan langsung. Sebagaimana kita mendengar kalam Allah melalui Nabi Muhammad, turun kepada sahabat, kepada tabi'in, tabi'ut tabi'in sampai sekarang. Watak Yahudi itu mendengar kalam Allah lewat Nabi Musa, yakni kitab Taurat dan Suhuf, yuharrifunahu, mereka merubahnya, min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun, setelah mereka memahaminya, wa hum ya'lamuna, padahal mereka mengetahui. Ini ayat 75 sampai 79. Kita baca dulu sampai 79, berhubungan. 76. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Ini kelompok kedua. Tadi fariqun minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunah min ba'di ma aqaluh wa hum ya'lamun. Ini kelompok Yahudi pertama. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khala ba'dhum ila ba'din qalu atuhaddithunahum bima fataha Allahu 'alaikum liyuhajjukum bihi inda rabbikum afala taqilun. Ini kelompok kedua. Wa idza laqu, dan apabila mereka bertemu alladzina amanu, orang-orang yang beriman, yakni ashabun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kelompok Yahudi kedua ini, qalu amanna, mereka berkata kami beriman sama seperti kalian. Wa idza khala ba'duhum, apabila khalwah, menyepi, sedang duduk-duduk pertemuan sekelompok Yahudi saja, ba'duhum ila ba'din, sebagian Yahudi kepada sebagian yang lain, galu, mereka berkata, atuhaddithunahum, apakah kalian berbicara kepada mereka, yakni ashabun Nabi Muhammad, apakah kalian bercerita kepada mereka ashabun Nabi Muhammad, bima fatahallahu alaikum, dengan apa-apa yang Allah telah menerangkan kepada kalian, yakni Taurat dan Suhuf, liyuhajjukum bihi, sehingga mereka bisa mendebat kalian, bihi, dengan ma fatahallah, inda rabbikum, di sisi Tuhan kalian, afala taqilun, apakah kamu sekalian tidak berakal? Jawab Allah, wala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Awala ya'lamuna,
Apakah mereka tidak mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Allah taala mengetahui yang israr dan i'lan, yang mereka sembunyikan dan yang mereka terangkan. Ayat 77. Memang Allah Subhanahu wa taala itu, kita diam, hati kita berbicara, dengan kita melafatkan kalimat-kalimat yang berasal dari hati sama saja. Israr dengan i'lan fi ilmillahi ta'ala sama saja. Anda berdoa kepada Allah dengan suara, Anda berdoa dengan hati, sama. Kalau kita berteriak tidak menambah, Allah tahu. Kita berbicara dalam hati tidak menambah pemahaman Allah apa yang kita inginkan. Ni'mar Rabb huwallah. Sebaik-baiknya Tuhan adalah Rabbuna Jalla Jalaluh. Apapun yang kita inginkan baru terlintas di dalam hati, Allah telah tahu. Kalau Allah menghendaki memberi ijabah, diturunkan ijabah. Anda bercerita boleh, tidak perlu. Tidak menambah pengetahuan Allah tentang apa yang kita alami. Ni'mar Rabb huwallah. Sebaik-baiknya Tuhan adalah Rabbuna Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Memang kita diajarkan ilhah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yuhibbul mulihhina fid du'a." Allah Ta'ala mencintai orang-orang yang ilhah, meratap-ratap, ya Allah, ya Allah. Makna mencintai, menurunkan rahmat, makna menurunkan rahmat, menurunkan ijabah. Makna siapa yang ilhah di dalam memohon kepada Allah, Allah akan turunkan ijabahnya. Memang, tapi jangan sampai salah paham dengan kita ilhah Allah lebih. Tidak. Tidak lebih paham, tidak lebih mengerti. Mau ilhah, tidak ilhah, ilmu Allah sama saja. Karamullah tidak akan berkurang. Rahmatullah tidak akan berkurang. Lalu untuk apa berdoa? Karena kita hamba-hamba Allah, karena kita ibadullah, karena kita sahaya-sahaya Tuhan, maka kita tunduk, patuh, nurut kepada perintah Allah. Disuruh doa, ya doa. Ud'uni astajib lakum. Padahal tanpa kita berdoa, Allah Ta'ala telah tahu apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan. Ini kalau Anda praktekkan dalam keseharian, Anda akan merasakan. Terkadang kita belum memohon, Allah telah memberi. Jangan dianggap Allah tidak tahu. Hawaijuka ad-diniyah wad-dunyawiyah wal-ukhrawiyah al-zahiriyah wal-batiniyah. Tahu Allah. Hajat kita duniawi, Allah tahu. Hajat kita nanti di akhirat, Allah tahu. Hajat kita bangsa hati, Allah tahu. Hajat kita, hajat yang belum masuk di dalam pikiran kita, hajat esok hari, lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan, hajat ketika Anda ghargharah akan meninggal, roh Anda akan keluar, Allah telah tahu. Wa qad kafana Allah. Allah Ta'ala mencukupi hajat-hajat kita yang akan datang sebelum kita minta. Ni'mar Rabb, Rabbuna wa huwallah. Sebaik-baiknya Tuhan adalah Tuhan kita, Allah Azza wa Jalla. Bayangkan, hajat yang belum Anda minta sudah diijabah, hanya belum terjadi saja. Esok, lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi. Hajat ketika kita tua, ketika badan kita bertambah lemah, ketika nazak setelah mati. Hajat untuk anak kita, cucu kita, cicit kita, keturunan kita. Qad kafanallah. Allah Ta'ala telah mencukupi itu semua sebelum kita minta.
Asalkan Anda bertafakkur, selalu berfikir, Allah Ta'ala akan menambahkan pemahaman-pemahaman Anda yang akan menimbulkan, melahirkan, memunculkan pemahaman bahwa Allah betul-betul Tuhan yang azim, Tuhan yang karim, maha agung, maha dermawan. Wa kana bil mu'minin, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kepada orang-orang yang percaya kepada Allah, kepada orang-orang yang percaya kepada Rasulullah, memberikan khazain, simpanan-simpanan yang belum terjadi. Ada khazain untuk harian, ada khazainullah untuk mingguan, ada khazainullah yang tidak terhitung jumlahnya untuk tahunan, ada khazainullah untuk seumur bumi, langit, jagat, mayapada. Ada khazain yang Allah telah siapkan untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk umat kekasihnya Sayyiduna wa Maulana wa Habibuna wa Syafi'una wa Qurratu A'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahal antum syakirun? Yang diminta Allah dari kita hanya bersyukur kepadanya, berterima kasih kepadanya, melaksanakan perintahnya, ibadah kepada Allah, taat kepada Allah, tagarrub kepada Allah, meskipun Allah tidak butuh itu semua. Seandainya seluruh bangsa manusia ciptaan Tuhan ini kafir semua, no problem, tidak ada apa-apa di sisi Allah. Iman semua, no problem, tidak butuh kepada kita, kita yang butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbaiki pemahaman Anda tentang Tuhan Anda, tentang ayat-ayat yang Allah turunkan, terutama perbaiki tentang hal-hal yang berhubungan dengan ilmu tauhid, dengan ilmu iman, agar kepercayaan Anda tidak kecampuran pemahaman-pemahaman najis, pemahaman-pemahaman busuk, pemahaman-pemahaman kotor, sehingga Anda salah faham dengan Allah. Allah Ta'ala menjadikan kehidupan Anda seperti ini, Anda salah paham. Kenapa saya dibikin begini? Allah memberikan kejadian ini, salah paham lagi. Ya Allah, kenapa protes terus kepada Tuhan? Seolah-olah Anda Tuhan dan Allah bukan Tuhan Anda. Anda budak, Allah Tuhan Anda. Kita hanya mampu memohon, meratap, meminta, menangis, menjerit, beristighfar, berdoa, bukan mengkritik. Tolong pahami ini, bukan mengkritik. Allah Ta'ala tidak bisa dikritik, tidak mungkin dikritik, sebab kritikan pasti keliru. Aina ilmuka min ilmillah? Siapa yang lebih alim, Anda atau Tuhan? Siapa yang lebih faham tentang memperbaiki kehidupan Anda atau Allah? Siapa yang lebih mengerti cara mendatangkan rezeki zahir, rezeki batin, nikmat zahir, nikmat batin? Anda atau Dia Jalla Jalaluhu wahdah? Ilmu Anda diciptakan, sedangkan ilmu Allah adalah hakikatul ilm. Sebab yang benar-benar bersifat ilmu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain Allah makhluk hanya diciptakan, itu saja hilang. Muncul sebentar, hilang lagi, muncul lagi, hilang lagi. Wujud, adam, dihilangkan terus ya bisa. Jangan Anda kira Anda yang mengerti ilmu tidak bisa dijadikan bodoh. Berapa banyak orang-orang yang begitu luar biasa pemahamannya tentang ilmu, karena dia su'ul adab kepada wali min awliyaillah. Pemahamannya dirubah oleh Allah Ta'ala, dia bingung sampai kafir, wasajada lis-salib, sehingga dia meninggal dalam keadaan wal'iyadzubillah masuk ke dalam agama Nasrani. Kutubul Awliya masyhunah bihadhil hikayat, silakan Anda baca di dalam kitab-kitab para wali, tidak terhitung jumlahnya. Ulama-ulama yang pemahamannya tinggi karena su'ul adab kepada para wali, su'ul adab kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apalagi su'ul adab kepada Hadratullah Azza wa Jal. Allah Ta'ala cabut ilmunya
diganti dengan pemahaman sesat yang dia bingung, dari hari ke hari bertambah bingung, sampai akhirnya kebingungan tadi tercipta menjadi satu pemahaman sesat yang menyebabkan dia meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Wal'iyadu billah. Pahami ayat ini. Awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Allah Ta'ala tahu israr kita. Allah Ta'ala tahu i'lan kita. Kita terangkan, tidak kita terangkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Alim, Maha Khabir, Maha Allamul Ghuyub. Wa minhum ummiyun. Ini kelompok ketiga dari Yahudi. Wa minhum, sebagian dari kelompok Yahudi, ummiyuna, orang awam. Ada yang mentafsiri ummiyun di sini kelompok awam, orang-orang bodoh. La ya'lamunal kitab. Mereka tidak mengetahui kitab, yakni Taurat. Tidak mampu membaca Taurat. Illa amaniya, karena mereka cuma mendengar, mereka berangan-angan. Kecuali angan-angan. Wa inhum illa yadhunnun. Dan tidaklah mereka kecuali hanya menduga-duga saja tentang pemahaman Taurat. Fawailun, maka celakalah, lilladzina yaktubuna alkitaba biaydihim, bagi mereka kelompok Yahudi yang menulis kitab Taurat dengan tangan-tangan mereka. Dirubah, ditambah. Ayat yang sebetulnya berbunyi A dirubah menjadi B. Thumma yaquluna hadza min indillah. Kemudian mereka mengatakan ini berasal dari Allah. Ujung-ujungnya fulus, ujung-ujungnya jah. Mereka khawatir uangnya tidak sampai lagi kepada mereka kalau ayat tentang Nabi Muhammad tidak dirubah. Kalau ayat yang bertentangan dengan hajat duniawi mereka tidak dirubah, sehingga dirubah. Berani mereka menentang Allah. Tidak tanggung-tanggung. Min akbaril kabair. Dosa yang paling besar adalah merubah firman Allah dijadikan bukan firman. Memunculkan kalimat mereka dijadikan sebagai firman. Ini watak kelompok Yahudi. Nasallallahu salama wal afiyah. Wa yarzuquna al-iman wal ahbab. Wa yarzuquna dawam al-iman bi jahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liyashtaru bihi thamanan qalila. Tujuannya duniawi. Supaya mereka bisa menjualnya dengan harga yang murah. Ya, tidak ada iman ya. Kalau ada iman, perbandingannya uang 1 miliar atau surga. Saya merubah ayat ini, dapat jaminan ibarat di zaman kita taruh 1 miliar untuk makan sekian tahun, dibanding hidup alladzi fi, sederhana apa adanya, asal cukup makan, tapi nanti mendapat jannah fil akhirah. Jelas kalau mereka masuk menjadi umat Nabi Muhammad SAW, keulamaan mereka berubah menjadi umat biasa. Nah, kalau kalkulasinya duniawi repot. Tapi kalau kalkulasinya surga, apalagi kalkulasinya ilmul iman, memahami la ilaha illallah, jelas mereka tahu. Mereka melihat muka Abu Bakr As-Siddiq. Mereka tahu perubahan yang dialami Umar bin Al-Khattab. Seperti apa qabla al-Islam dengan ba'da al-Islam. Mereka lihat langsung Sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali. Mereka melihat akabiru ashabin Nabi Muhammad. Seperti apa perubahan ketenangan jiwa mereka, kedamaian batin mereka,
terpancarnya nur dari muka-muka ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, dibanding Nabi Muhammad tidak ada apa-apanya, tapi terlihat. Siapa yang bisa menyangkal nuru Abi Bakr As-Siddiq, nuru Umar bin Khattab, nuru Uthman bin Affan, nuru Ali bin Abi Talib ketika si Yahudi ini berjumpa dengan mereka, itu terlihat jelas. Cahaya-cahaya dari wujuh ashabin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlihat jelas tidak takutnya mereka kepada kematian. Ini di hadapan mata ada orang menyongsong mati, ingin dibunuh supaya syahid. Itu watak ashabu Rasulullah. Bisa kita baca di tarikh, di sejarah-sejarah ashab, menantang kematian, menjemput kematian, hobi dengan mati, karena kalau saya mati syahid, menjadi jembatan untuk menuju kepada surga. Ini pendidikan Nabi Muhammad tidak main-main, merubah total. Baca riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sebelum Islam dengan ba'dal Islam, Anda akan paham seperti apa pengaruh yang memasuki batin-batin ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da ligaihim bin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah mereka mendapatkan ta'limun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setelah mereka mendapatkan madad, bantuan ruhani dengan melihat wajhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini terlihat jelas. Tapi inna syaqiyya la syaqiyul azali wa aqsuhu as-sa'id lam yubaddali. Dasar orang calon ahli neraka melihat itu semua, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim, ditutup oleh Allah Ta'ala. Nasallallahu salam lana wa lil ahbab. Na'udzubillah. Kalau Allah sudah menutup matahari yang tidak ada duanya, matahari Nabiuna Muhammad bin Abdullah tidak terlihat sebagai matahari. Mereka melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuh biasa saja. Hanya nafsu mereka bangkit kalau melihat harta-harta duniawi. Na'udzubillah. Wa wailun lahum, fawailun lahum, maka celakalah bagi mereka mimma katabat aydihim, dari apa-apa yang tangan-tangan mereka menulis. Wa wailun lahum mimma yaksibun, dan celaka bagi mereka dari apa-apa yang mereka perbuat. Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma atait, wa qina wasrif anna birahmatika syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda alayk, wa innahu la yadhillu man walayt wa la ya'izzu man adait, tabarakta rabbana wa ta'alait. فلك الحمد على ما قضيت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين. بسر أسرار الفاتحة وإلى حضرة النبي.